سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب، انگلینڈ نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، تبدیلی ایک وزیر اعظم صاحب بڑی جلدی آ گئے. ان کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ سپٹمبر میں حکومت بدلے گی، نئے وزیر اعظم صاحب جو ہے مطلب حلف اٹھا سکیں گے، لیکن یہ انہوں نے بڑی جلدی کی اور نیا بندہ لے آئے. اب ظاہر ہے کہ جو ہر انگلینڈ کا جو وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے اور اپنی حساب سے لوگوں کو رکھتا ہے. اب مین پالیسیز میں کوئی تبدیلی شاید نہ آئے، لیکن اس وقت بہرحال چہرہ بدل گیا ہے. اور جو پیچھے شکست ہوئی تھی ان کو بلدیاتی انتخابات کے اندر، اور جو ان کی روایت ہے، انہوں نے روایت اپنی پوری کی ہے. یہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی جب ایک شکست ہو جائے تو جو اس وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو یا جو پارٹی کا سربراہ ہو، اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، صدارت چھوڑ دینی چاہیے. اور جب پارٹی کی صدارت جائے تو پھر ظاہر وزیر اعظم بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اسی چکر میں یہ تبدیلی آئی ہے. اب نیا آنے والا وزیر اعظم کچھ کر کے دکھا سکے گا یا نہیں دکھا سکے گا. اس قسم کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اس وقت. برطانیہ کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ایک تو کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، جنسی کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا بچوں کے اندر، اس قسم کے، اور جو غیر ملکیوں کے مسائل ہیں ان میں کافی وہ الجھے ہوئے تھے. اب آیا بندہ یہ نیا حل کر سکے گا. اب یہ تو وقت بتا سکے گا. ابھی تو انہوں نے نہ کیبنٹ بنائی اور نہ وہ اس بیس پہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس کو ایک بار ہارڈ ٹائم ملنا ہے. اور اگلے الیکشن کے لیے تک اگر وہ کچھ اپنی کارکردگی دکھا سکے گا تو لیبر جیتے گی، نہیں تو پھر یہ کہ جو اب بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی ہے، ایسی شکست ان کو پھر نیشنل الیکشن میں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا. اچھا جی، یہ اطلاع ہے کہ شبانہ محمود صاحب ہو سکتا ہے اپنی سیٹ پہ قائم رہیں. خان صاحب، یہاں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں جی، مہنگائی ہے بہت زیادہ ہوگی یہاں پہ، بجلی پانی گیس ہر چیز بڑی مہنگی ہے. لیکن وزیر اعظم کیا کرے گا جب وسائل ایسے نہیں ہے، ایسا سسٹم نہیں ہے. یورپی یونین میں ابھی واپس جانے کی بات چیت ہو رہی، کتنی دیر لگے گی، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو کون سے فیصلے؟ پارٹی تو وہی ہے، تو یہ اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ 5 سال تو ابھی تک کسی وزیر اعظم نے نکالے بھی نہیں، پچھلے جتنے بھی آئے. لیکن یہ انٹرنیشنل مسائل جو ساری دنیا میں مہنگات ہو گئی ہے، خالی کوئی برطانیہ میں نہیں ہوئی، ہر جگہ مہنگات ہوئی ہے. لیکن انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کے بہت سے مسائل برطانیہ میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک نام تھا برطانیہ کا وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اور خصوصاً کرائم کے معاملے میں پھر یہ ہے کہ بھئی جو غیر ملکی ہے اور جو وہاں کا مقامی انگریز ہے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بڑھ گئے ہوئے ہیں. نسلی فسادات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ان معاملات پہ جو قابو پانا ہے وہ اصل مسئلہ ہے. جو مہنگائی چل رہا تھا وہ تو دنیا میں ہر جگہ بڑھی ہے اور برطانیہ میں بھی افیکٹ ہوا ہے. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھتی بڑھتی بھی کم بھی ہوتی رہتی ہے. ان مسائل سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا جتنا کہ ملک کے اندر سیکورٹی کے معاملات اگر پیدا ہونا شروع ہو جائیں اس سے زیادہ پھر ماحول خراب ہوتا ہے یا حکومت جو ہے اس کی کمزوری سامنے آتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی جلد فیصلہ آ جائے گا یورپی یونین میں واپسی کا، اس میں تیزی آئے گی؟ نہیں، یورپی یونین کے دیکھیں، یورپی یونین کا آپ کو پہلے درخواست دینی پڑے گی، پھر یورپی یونین جو ہے اس کے اوپر یورپین پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہاں آنا ہے تو کب سے آنا ہے، کن شرائط پر آنا ہے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ درخواستیں اگر قبول کر لیں گے. کم از کم آنے کے اندر، جس طرح جانے میں 2-2.5 سال لگ گئے تھے، اس طرح آنے کے اندر بھی کم از کم سال سے اوپر لگے گا. یہ بھی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ یورپین کرنسی یہاں بھی چلائی جائے؟ نہیں، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے جس طرح شینگن ہے، شینگن کے لیے آپ ممبر ہونا آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کا ضرور ممبر بڑھیں، اس لیے کرنسی کی شرط بھی کو رکھنی ضروری نہیں ہے. ہاں سر، جرمنی کی کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی نئی تازی؟ جرمنی کی ذاتی اپڈیٹ تو کوئی ایسی خاص نہیں، سوائے اس کے کہ بھئی جرمنی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جرمنی میں ٹرائی کی ہے، جس طرح
सिगरेट नोशी मना कर दी गई थी एयरपोर्ट्स के ऊपर, स्टेशनों के ऊपर। इसके लिए अब ये ट्राई किया गया था कि भाई जर्मनी के रेलवे स्टेशन जो हैं, बड़े स्टेशन जो हैं, उनके ऊपर इन्होंने हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट और क्लोन, इनमें इन्होंने ट्राई किया था कि भाई यहाँ पर अल्कोहल की फरोख्त जो है वो बंद कर दी जाए, और वहां पर ट्रेनों के अंदर भी और जो स्टेशन हैं उनके ऊपर अल्कोहल की फरोख्त बंद कर दी जाए। तो उसमें ये इनका रिजल्ट जो निकला वो कहते हैं काफी हमें इसमें कामयाबी हुई है। और इस साल मई के अंदर इन्होंने बर्लिन के जो बड़े स्टेशन है, जोरालिश गार्डन और ओब्सबानहोफ, वहां पर भी पाबंदी लगा दी थी। और आज उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 15 अक्टूबर से जर्मनी के 5400 रेलवे स्टेशन जो है उनके ऊपर अल्कोहल की फरोख्त जो है, जिसमें वाइन, बियर और शराब वगैरह हर किस्म की फरोख्त जो है वो बंद कर दी जाएगी। और जो ट्रेनों के अंदर है वहां पे भी अल्कोहल जो है वो फरोख्त नहीं करेंगे जो खाने के साथ देते हैं। इस किस्म की मतलब एक ही बड़ा ऐलान किया गया है। जी ये भी इसके अलावा जो अली एक्सप्रेस एक आपको पता ऑनलाइन चाइना की कंपनी थी जो ऑनलाइन माल फरोख्त करती थी, उसको यूरोपीय यूनियन ने 550 मिलियन यूरो का जुर्माना किया है। उनकी कॉस्मेटिक की चीजें जो है उसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह बास खिलौने उन्होंने ऐसे यहाँ मार्केट में बेचे हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी का मसला उसमें पैदा होता है या उनसे नुकसान पहुंच सकता है। उनको वार्निंग दी गई थी लेकिन वो स्टिल फरोख्त कर रहे थे, तो अब उनको 550 मिलियन जो है वो यूरो जुर्माना किया गया। लोगों को वार्निंग दी गई है कि भाई अली एक्सप्रेस की चीजें जो है वो कम से कम कॉस्मेटिक और ये खिलौने वगैरह बच्चों के जो है ना खरीदें। आपने जर्मनी के हवाले से पूछा था। जर्मनी के जो सदर है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, इन्होंने और अलेक्जेंडर स्टूब जो कि फिनलैंड के सदर है, इन्होंने कल रात मिलकर एक मजमून ऑनलाइन किया था दुनिया की सूरत हाल के ऊपर, जो इस वक्त जंग की सूरत हाल बनी हुई है ईरान के मामले में। असल में तो इन दोनों ने मिलकर ईरान को एक, जिसे कहना चाहिए, मुस्तकबिल के हालात से डराया है या बताया कि भाई जो आप जिद से इंसान जीता नहीं करता, बल्कि जो हालात दरपेश हो जाएंगे इस खित्ते को, मशरिक़ वुस्ता को, उसकी फिक्र करनी चाहिए। और बजाय इसके कि लोगों के हाथों में मुकाबले करने या उनसे करने की बजाय इस खित्तों को बचाएं। इस खित्ते के लिए बहुत सारे खतरनाक हालात जो है पैदा होने वाले हैं और जिसके अंदर आप लोग खुद शरीक हैं ऐसे हालात को क्रिएट करने के अंदर। ये बड़ा ही अच्छा मजमून है जिसको आज सुबह फाइनेंशियल टाइम ने शाया भी कर दिया है इस उन्वान के तहत, द मिडल ईस्ट नीड्स इट्स ओन हेलसिंकी एक्ट। तो उसमें वो कहते हैं कि 1960 की दहाई के आखिर में यूरोप मुनकसिम था और एक ऐसी तकसीम जिसकी सबसे बड़ी अलामत दीवार बर्लिन और इसके इर्द गिर्द बिछाए गए खारदार तार थे। और क्यूबा मिसाइल बहरान ने दुनिया को एटमी तबाही के दौरान पर लाखड़ा किया था और सोवियत यूनियन ने प्राग स्प्रिंग को कुचल दिया था। वो कहते हैं वियतनाम की जंग ने ये जाहिर कर दिया था कि बड़ी ताकतें तबाहकुन जंग में लड़ने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। अब ये वो माहौल बता रहे हैं जो माहौल उस जमाने में क्रिएट हुआ और आगे फिर जो दुनिया उसके इनके रिजल्ट निकलेंगे। वो कहते हैं इसके बावजूद इसी बेएतमादी के माहौल में 20वीं सदी के सबसे अहम मुश्तरका सलामती के इक़दाम का तस्वुर जो है वो सामने आया। और 1970 की दिहाई में 35 ममालिक एक मेज पर जमा हुए जिसमें नेटो के इत्तेहादी भी थे, वारसा मुआहदा के रुकन भी ममालिक शामिल थे, गैर जानबदार और गैर मुबस्तर तंजीमी रियासतें जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल थे। और ये अमल अगस्त 1975 में हेलसिंकी मुआहदे की सूरत में दुनिया के सामने आया जो सर्द जंग के दौरान कशीदगी में कमी की एक मिसाल था जी। और वो यही मिसाल वो कहते हैं कि अब भी अगर यहाँ पर सोची जाए और मुख्तलिफ जो
مشرق وسطی ممالک میں یا خلیجی ممالک میں جو صورتحال درپیش ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں تو کوئی ایسی قیادت ہے نہیں جو اس سارے معاملے کو ایک نگاہ سے سوچ سکے یا ایک سب کو مشترکہ بٹھا سکے ایک آواز کے پیچھے. تو وہ یہ اب یہ بہرحال بڑے سیاستدان ہیں، دنیا کے بڑے ممالک کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے یہ راستہ بتایا کہ بھائی وہ کہنا ہے کہ اس تجربے نے جو ہلسنکی کا تھا دنیا کو ایک سادہ سبق دیا تھا کہ عمل شروع کرنے کے لیے اعتماد ضروری نہیں، بلکہ یہی عمل جو ہے اعتماد پیدا کرتا ہے. تو یہ ایران جو ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے بات چیت شروع نہیں کرنی، کہ اس کے جواب میں وہ بات کر رہے ہیں کہ مشکل اور طویل ہونے کا باوجود ہم موجودہ تنازع کے لیے ہیلسنکی معاہدے کی تجویز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. جرمن صدر اور فن لینڈ کے صدر سب کہہ رہے ہیں ایران کی جنگ نے پورے خطے کو خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے. خلیجی ممالک، اسرائیل، لبنان، ایران کے عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آبنائے ہرمز جغرافیائی سیاسی کشمکش کا مرکز بن چکی ہے، جس سے عالمی منڈیاں متاثر ہو رہی ہیں، لوگوں کے روزگار خطرے میں پڑ گئے ہیں. اسرائیلی معاشرہ 7 اکتوبر کے واقعات کے صدمے سے گہرے زخم کھا چکا ہے، جبکہ غزہ کے عوام ایک ہولناک انسانی بحران سے گزر رہے ہیں. مغربی کنارے ویسٹ بینک میں فلسطینی نہ صرف اپنی روزی روٹی بلکہ اپنے سیاسی مستقبل کی امیدیں بھی جارحانہ اسرائیلی آبادی کی وجہ سے کھوتے چلے جا رہے ہیں. اعتماد جو سیاست کا سب سے نازک سرمایہ اور سفارتکاری کا سب سے قیمتی کرنسی ہے، آج مشرق وسطی میں ناپید ہے. خطے کے اندر اور باہر سے یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ مشرق وسطی کو ایک ایسے عمل کی ضرورت ہے جو نہ صرف جامع ہو بلکہ وسیع بھی. اس کے لیے ہلسنکی طرز عمل اختیار کر کے پورے خطے میں امن کے لیے مکالمے کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اب یہ خلیجی ممالک کو مخاطب کر کے جرمن صدر جو کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے تمام تنازعات اور شکایات کے باوجود کسی پیشگی شرط کے بغیر ایک میز کے گرد اکٹھا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کی میز پر مشترکہ نکات تلاش کیے جائیں. ان مشترکہ نکات پر پائے جانے والا اتفاق رائے محاذرائی کے ماحول کو کم کرنے اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. ہیلسنکی ایکٹ میں 35 ممالک شامل تھے اور مشرق وسطی ایکٹ میں بھی خطے کے تمام ممالک شامل ہوں. 215 کے ایرانی جوہری معاہدے نے ثابت کیا تھا کہ مل بیٹھنے سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اب وہ ایک وارننگ دے رہے ہیں مسلمان ملکوں کو کہ آگے کیا پیش آ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مل بیٹھنے کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. فرقہ وارانہ تقسیم کی گہرائی نے اب یہ خلیجی ممالک کے درمیان جو اس وقت ایران اور سعودی عرب سے جڑے خلیجی ممالک کے ملک ہیں جو اپنی اپنی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فرقہ وارانہ تقسیم کی گہرائی نے سیاسی معاملات بھی پیچیدہ بنا دیا ہے، لیکن پیچیدگی کبھی بھی مکالمے کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ مکالمے کے حق میں سب سے مضبوط دلیل رہی ہے. اور اب وہ امریکن کی نام تو نہیں لے رہے، لیکن ایک بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی اگر باہمی سلامتی کے لیے کوئی ملازم سیاسی عمل شروع نہ کیا گیا تو خطہ مزید تقسیم کا شکار ہوگا اور عارضی مفاد پرستانہ اور غیر مستحکم اتحادوں اور جوابی اتحادوں کے بھور میں پھنستا چلا جائے گا. منظم مکالمہ مخصوص موضوعات پر تعاون اور اعتماد سازی کی بنا پر یورپ نے کامیابی حاصل کی. یہی عمل مشرق وسطی میں بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور جنرل صدر کہتے ہیں کہ ہم اس عمل کی حمایت کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ وہ سوچ ہے جو یورپ جس آنکھ سے حالات کو دیکھ رہا ہے، اس کی یہ سارے جرمن صدر کا اور فن لینڈ کے صدر کا جو بیان ہے
یہ آپس میں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور مسلمان ممالک جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ بدلہ خلیجی ممالک سے لیتا چلا جا رہا ہے. روز بمباری 10 دن ہو گئے ہیں. ان مزید حالات میں ہم کس طرف جائیں گے، کہاں جا کھڑے ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں، اس کے لیے بہرحال اب جرمن صدر کی طرف سے بھی، جرمن صدر بھی اس میں شامل ہے، اور پورے یورپ کی یہی سوچ ہے. ایک بتا دیا گیا ہے، ابھی ہمارے پہ مسلمانوں میں کیا خلیج مشرق وسطیٰ ممالک پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اس کو کس نظر سے دیتے ہیں، یہ اس پر کیا عمل کرتے ہیں. بہرحال وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ سینکی معاہدے کے تحت جہاں 35 ممالک کٹے ہوئے، اسی طرح خلیج کے تمام ممالک کو ایران کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپس میں اکٹھے ہونا چاہیے اور ایک مشترکہ پالیسی بنانی چاہیے. اچھا خان صاحب، ابھی یہ آپ نے کہا وہاں پہ جنگ کے حالات ہے. کل ہمارے پاس یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ کئی لوگ جو پاکستان سے یہاں انگلینڈ آ رہے ہیں، جنہوں نے گلف ایئر لائن اور دوسری ٹکٹیں لی ہوئی تھی، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ابھی تک یہ جو پلین ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. خان صاحب، ترکش ایئر لائن وغیرہ تو آ رہی ہے، ظاہر ہے یہاں پہ انگلینڈ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ بھی ہے، اس میں لوگ شامل ہونے کے لیے وہاں سے کئی جو ہیں یہاں پہ آنے والے ہیں یہ راستے میں. تو کیا دیکھتے ہیں ابھی بھی یہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ سیف نہیں ہے؟ خان صاحب دیکھیں، باہر جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں خلیجی ممالک اوپر سے گزرتے ہیں، خلیجی ممالک کے اندر ہی پھینکے جا رہے ہیں، تو فضا کے اندر کسی وقت بھی جو ٹائم اپنے مسافر جہاز ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے پھر رسک نہیں لیتے. ظاہر انشورنس کمپنیاں پھر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں کہ جب انشورنس کمپنی ہاتھ اٹھا دے پیسنجرس کے انشورنس لینے سے، تو پھر ظاہر ایئر لائن بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی پھر رسک نہیں لے سکتی. اچھا جی، سفر جنہوں نے کرنا ترکش ایئر لائن یا اسلام آباد سے برٹش ایئر ویز ہے، یا پہلے چیک کر لیں روٹ وغیرہ، کیونکہ بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. جب یہاں سے بھی جائیں اس وقت بھی چیک کر کے جائیں. بہت شکریہ خان صاحب کا، کیونکہ ہمارے پاس کل یہ اطلاع آئی تھی کہ کئی لوگ وہاں سے آنا چاہ رہے تھے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا اس ویکنڈ میں جلسہ سالانہ بھی ہے، اور جس میں 40-50 ہزار لوگ پوری دنیا سے شامل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، ابھی کنفرم نہیں کتنی تعداد ہوگی. تو لوگوں نے ٹکٹیں لی ہوئی ہیں پاکستان سے، بڑی مشکل ویزے لگتے ہیں، پھر اتنی مہنگائی ہے، اگر ٹکٹ بدلنی پڑے ضائع ہو جائے، یا ضائع تو نہیں ہوتی لیکن آپ کا پروگرام بڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. چینل کو